یہ کہانی حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ پہچان چھپانے کے لیے نام، مقام اور واقعات کی ترتیب میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہم آپ کے لیے ایک ایماندار اور فرض شناس پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کی 35 سالہ یادداشتوں سے ایسے سچے واقعات ڈھونڈ کر لائے ہیں جن کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کہانی پسند آئے اور آپ اس جیسی اور سچی کرائم کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس کیس کے سبھی کردار اپنی جگہ تھوڑے تھوڑے مجرم تھے۔ پولیس ہر طرف پاگلوں کی طرح قاتل کو ڈھونڈ رہی اور قاتل ان کے سامنے کھڑا تھا۔ کیس کی رپورٹ لال پور کے ایک تھانے میں درج کروائی گئی۔ رپورٹ درج کروانے والا اپنے کندھے پر آفس بیگ لٹکائے ہوئے تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں فائلز تھیں اور دوسرے ہاتھ میں وہ فولڈ ایبل ٹوائلٹ چیئر تھی جو مریض یا معذور افراد فارشوں میں استعمال کرتے ہیں۔ کرسی بالکل نئی تھی، اس پر پلاسٹک کور موجود تھا۔ رپورٹ درج کروانے والے کا نام منیر تھا، جس کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ وہ اپنے معذور ماں کے قتل کی رپورٹ لکھوانے آیا تھا۔ پولیس فوراً جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ منیر کا گھر 2 کمروں اور ایک چھوٹے سے صحن پر مشتمل تھا۔ منیر کی ماں زیتون بی بی ایک 60 سالہ دائمی مریضہ تھی۔ وہ بستر تک محدود تھی۔ جس وقت پولیس وہاں پہنچی، زیتون بی بی کی لاش اس کے بستر سے نیچے فرش پر الٹی پڑی تھی۔ کمبر بستر سے آدھا لٹکا ہوا تھا۔ زیتون بی بی کی گردن پر چھری پھیر دی گئی تھی۔ چاروں طرف خون ہی خون تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ زیتون بی بی نے اپنی جان بچانے کے لیے گھسٹتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کی تھی، مگر قاتل نے پیچھے سے حملہ کیا۔ قاتل نے زیتون بی بی کا سر بالوں سے پکڑ کر اوپر کیا اور گردن کاٹ ڈالی۔ منیر کمرے سے باہر دل گرفتہ حالت میں کھڑا تھا۔ ٹوائلٹ چیئر اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ پولیس انسپکٹر رئیس نے اس سے ہمدردی کا اظہار کیا اور اپنی تفتیش کا آغاز کیا۔ منیر نے ایک ایسا انکشاف کیا کہ انسپکٹر رئیس کو فوری حرکت میں آنا پڑا۔ منیر نے بتایا کہ آج جب وہ آفس سے نکلا تو سیدھا بازار گیا تاکہ اپنی ماں کے لیے ٹوائلٹ چیئر خرید سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو گھر آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ جب وہ گھر پہنچا تو حسب معمول سیدھا ماں کے کمرے میں گیا اور یہ منظر دیکھ کر اس کو کچھ سمجھ نہ آیا اور سیدھا تھانے جا پہنچا۔ منیر نے بتایا کہ اس کا ایک چھوٹا بھائی نصیر بھی ہے جو ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے۔ وہ بھی اسی گھر میں رہتا ہے اور بہت کم گھر سے باہر جاتا ہے۔ اس کو عبادت کرنے کا بہت شوق ہے۔ وہ زیادہ تر وقت جائے نماز پر بیٹھا عملیات کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھر میں اگربتی اور لوبان کی مہک بسی ہوئی تھی۔ منیر کو نہیں معلوم تھا کہ اس وقت اس کا بھائی کہاں ہے۔ انسپکٹر رئیس نے چاروں طرف سپاہی پھیلا رکھے، مگر نصیر کے کہیں سے کوئی خبر نہیں آئی۔ کسی نے اس کو گھر سے نکل کر جاتے آتے نہیں دیکھا۔ انسپکٹر رئیس کی مزید تفتیش پر منیر نے بتایا کہ وہ اب تک غیر شادی شدہ ہے، کیونکہ کوئی بھی لڑکی اور اس کی ماں اور خاص طور پر نیم پاگل بھائی کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں تھی، لہٰذا اب وہ شادی کا خیال اپنے دل سے نکال چکا تھا۔ اس کی زندگی میں کسی عورت کا کوئی گزر نہیں۔ منیر نے اپنی ماں اور بھائی کی خدمت کو ہی اپنا مقصد حیات بنا لیا تھا۔ روز کی طرح اس صبح بھی آفس جانے سے پہلے منیر نے ماں کو واش روم سے فارغ کروا کر انہیں ڈائپر لگایا، انہیں ناشتہ کروایا۔ نصیر کا ناشتہ وہ کچن میں رکھ دیا۔ اس کا برسوں سے یہی معمول تھا۔ واپس آ کر وہ پھر سے ماں کی خدمت میں لگ جاتا تھا۔ شام کی چائے، رات کا کھانا، برتن، گھر کی صفائی، وہ کام وہ سب اکیلے ہی کرتا تھا۔ نصیر من موجی آدمی تھا۔ جب اس کا دل کرتا کام میں ہاتھ بٹا دیتا، ورنہ اپنی دنیا میں کھویا رہتا۔ انسپکٹر رئیس نے کچن، باتھ روم اور چھت سمیت گھر کا ہر کونا اچھی طرح دیکھا۔ محلے سے کی گئی تفتیش نے منیر کی ہر بات کی تصدیق کی تھی۔ محلے والوں کا کہنا تھا کہ منیر اپنی ماں اور بھائی کی بہت خدمت کرتا تھا، جبکہ اس کی ماں اور بھائی دونوں ہی خاصے بد مزاج اور چڑچڑے تھے، مگر منیر نے کبھی اپنی ذمہ داری سے منہ نہ موڑا۔ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دی گئیں۔
اور سارے شواہد اکٹھے کر لیے گئے، مگر ایسا کوئی ثبوت ہاتھ نہیں آیا جو قاتل کی طرف نشاندہی کرتا تھا۔ غالب امکان تھا کہ ناصر نے اپنی ذہنی حالت کی وجہ سے ماں کے گلے پر چھری پھیر دی اور خود بھی کہیں نکل گیا، مگر نصیر کہاں گیا ہوگا؟ اس کا کوئی جواب نہ ملا۔ انسپکٹر ریس نے شہر بھر کے تھانوں اور ناکوں پر نصیر کی تفسیر پہنچا دی، مگر نصیر نے نہ جانے کس طرح نکل گیا تھا کہ اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ انسپکٹر ریس کو زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ مقبوض الحواس شخص قتل کرنے کے بعد پولیس کا چکمہ دینے کے لیے اعلیٰ قتل سمیت جائے وقوع سے فرار ہو گیا تھا اور بڑی چالاکی سے اب تک کہیں روپوش تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ کے خون سے کسی قسم کے زہر یا نشہ آور چیز کے آثار نہیں ملے۔ اس کے معدے سے رات کو کھائے گئے دال چاول تھے۔ انسپکٹر ریس نے کئی بار رپورٹ پڑھی۔ اس رپورٹ میں کچھ تھا جو ان کو لاشعوری طور پر بار بار اس طرف متوجہ کر رہا تھا، مگر اس بات کو پکڑ نہیں پا رہے تھے۔ نصیر کے پاس تو موبائل بھی نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں انسپکٹر ریس نے منیر کے کال ریکارڈز نکلوائے۔ اس کے موبائل ریکارڈ نے انسپکٹر منیر کو چکا دیا۔ منیر روز رات گئے تک ایک نمبر پر بڑی لمبی لمبی کالز کرتا تھا۔ جب انسپکٹر ریس نے اس نمبر کے ریکارڈز نکلوائے تو ان پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ نمبر ایک بیوہ عورت صبا کا تھا۔ انسپکٹر ریس نے صبا کے بارے میں چھان بین شروع کر دی۔ صبا ایک غریب عورت تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہ اسی فیکٹری میں سلائی مشین پر کام کرنے لگی جس فیکٹری کے آفس میں منیر کلرک تھا۔ منیر اور صبا ایک دوسرے کے کافی قریب تھے۔ کال ریکارڈ سے بھی یہ بات واضح تھی کہ دونوں کے درمیان آفس کے علاوہ بھی تعلق تھا۔ انسپکٹر ریس صبا کے بارے میں کی گئی تفتیش کی رپورٹ، منیر کے بیانات اور منیر کی ماں کے پوسٹ مارٹم رپورٹ سب کچھ اپنی میز پر پھیلائے بیٹھے تھے۔ تبھی اچانک وہ بات ان کے لا شور سے شور میں در آئی۔ انسپکٹر ریس اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ انہیں اسی وقت منیر کو گرفتار کرنے ٹیم روانہ کر دی۔ منیر وہی دل گرفتار صورت لیے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ جب انسپکٹر ریس نے اسے صبا کے بارے میں پوچھا تو آواز باختہ نظر آنے لگا۔ اس کی پیشانی پر پسینہ نظر آنے لگا۔ انسپکٹر ریس نے پوسٹ مارٹم رپورٹ اور منیر کے دیے گئے بیانات کا ریکارڈ اس کے سامنے رکھ دیے۔ منیر نے بیان دیا تھا کہ روز کی طرح اس صبح بھی منیر نے ماں کو ناشتہ کروایا تھا، جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں ماں کے پیٹ سے رات کے کھانے کے آثار ملے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ اس صبح ماں نے ناشتہ کیا ہی نہیں، بلکہ ناشتہ کرنے سے پہلے ہی ماں کا قتل ہو چکا تھا۔ منیر نے زیادہ مزاحمت نہیں کی، اسے اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس جرم کے پیچھے موجود وجہ کے بارے میں جان کر انسپکٹر ریس فیصلہ نہ کر سکے کہ وہ منیر کو ماں کا قتل کرنے پر برا سمجھے یا کہیں اس سے ہمدردی کرے۔ منیر نے بتایا کہ ماں بچپن سے ہی اس پر گھر کے ہر کام کا بوجھ ٹالتی آ رہی تھی۔ ماں نے کبھی منیر کی خدمات کو نہیں سراہا، ہمیشہ اس کے ہر کام میں نقص نکالا، جبکہ نصیر کو اس نے ہمیشہ فیور دیا۔ چھوٹے موٹے کام نصیر بھی کر سکتا تھا، مگر ماں نے اس کو ہل کر پانی بھی نہیں پینے دیا۔ نصیر کے منہ سے نکلی ہر خواہش کو ماں نے منیر سے پورا کروایا۔ منیر ساری زندگی نصیر کی خدمت کرتے کرتے تھک چکا تھا۔ آخر عمر میں ماں بھی بستر پر پہنچ گئی۔ منیر پر بوجھ ڈبل ہو گیا۔ نصیر کا اب بھی وہی عالم تھا۔ وہ کسی کام میں منیر کا ہاتھ نہیں بٹاتا تھا۔ منیر ماں کو احساس دلاتا کہ وہ تھک چکا ہے، بوڑھا ہو رہا ہے، مگر ماں الٹا منیر کو ہی گالیاں اور بددعائیں دینے لگتی تھی۔ منیر شادی کرنا چاہتا تھا، اپنا گھر بسانا چاہتا تھا، مگر ماں اسے شادی کا نام سنتے ہی غصے میں آ جاتی تھی۔ ویسے بھی نصیر کے ہوتے یہ ممکن نہ تھا۔ اس روز بھی یہی ہوا تھا۔ منیر نے ماں کو صبا کے بارے میں بتایا تو ماں منیر کو بددعائیں دینے لگی، جو اپنی بوڑھی ماں اور اللہ لوگ بھائی کی خدمت نہیں کرنا چاہتا۔ جس وقت ماں اور منیر کے درمیان یہ بحث چل رہی تھی، اسی وقت نصیر نے ڈھیر سارا لوہان سلگا کر سارے گھر میں دھواں پھیلا دیا۔ منیر کا دماغ گھوم گیا، اسے کچن سے چھری اٹھائی اور نصیر کے سینے میں گھونپ دی۔ نصیر ماں کی نظروں کے سامنے تڑپنے لگا۔ ماں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔
منیر پر خون سوار ہو چکا تھا۔ اسے اسی چھری سے ماں کا گلا بھی کاٹ دیا۔ منیر نے نصیر کی لاش اور اس قتل کو گھر کے پیچھے بندے گندے نالے میں پھینک دیا اور روز کی طرح آفس پہنچ گیا۔ اسے بالکل معمول کے مطابق دن گزارا اور واپسی پر ماں کی ٹوائلٹ چیئر لے کر گھر آ گیا تاکہ اس پر کسی کو شک نہ ہو، مگر وہ اپنے بیانات میں موجود تضاد کی وجہ سے پکڑا گیا۔ بچوں کے درمیان انصاف قائم رکھنا والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ جہاں والدین انصاف سے کام نہیں لیتے، وہاں بچے ایک دوسرے کے خلاف اپنے دلوں میں کینہ اور بغض پال لیتے ہیں، اور کبھی کبھی یہی کینہ اور بغض بڑے جرائم کو جنم دیتا ہے۔ اسی وقت ایک سپاہی نے اوپر موجود اسٹور نما کمرے سے نصیر کی لاش دریافت کر لی۔ نصیر کو بھی چھریوں کے وار کر کے قتل کیا گیا تھا۔